جو کچھ آج خیبر پختونخوا میں ہوا، جو تاریخ وہاں رقم کی گئی، اگر اس کا ذکر پہلے نہ کریں تو وہ بھی زیادتی ہوگی۔ کیونکہ ہم مریدگے کی خبر کو صبح کے ولاگ میں کور کر چکے ہیں، اس کی ہم نے آپ کو اپڈیٹ دینی ہے، اس لیے پہلے پشاور کی خبر کو کور کر لیں اور پھر ہم مریدگے کی طرف چلتے ہیں۔ پشاور میں آج تاریخ رقم ہوئی ہے۔ عمران خان نے جو جیل میں بیٹھ کر ماسٹر سٹروک کھیلا تھا، اس میں انہوں نے عاصم منیر کو چاروں شانے چت کر دیا۔ جب میں کبھی کبھی آپ کو امید دلاتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہونا، سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر جو پاکستانی ملٹری کے سپوکس پرسن ہیں اور اس وقت وہ اما پر کام کر رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اور ان کی ڈکٹیٹرشپ کے، وہ پشاور کور گئے تھے اور وہاں پر سینے پہ ہاتھ مار کر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سہیل آفریدی قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا چیف منسٹر جو ریاست کی بات نہیں مانے گا اور آپریشن کی سپورٹ نہیں کرے گا، وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اور بار بار اس پریس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان بار بار جو آپریشن ہے، ملٹری آپریشنز ہیں، یہ فرد واحد ہے۔ عمران خان کو فرد واحد کہا جا رہا تھا، وہ الگ بات ہے کہ پھر سوشل میڈیا نے بہت ہی خوبصورتی سے انہیں سمجھایا کہ فرد واحد اصل میں کون ہوتا ہے۔ فرد واحد اصل میں تو آرمی چیف جنرل ایوب تھا، فرد واحد اصل میں تو آرمی چیف جنرل یحییٰ تھا، فرد واحد تو اصل میں آرمی چیف جنرل ضیاء تھا، اور فرد واحد تو اصل میں آرمی چیف جنرل مشرف تھا، اور آج کے عاصم منیر صاحب ہیں، ان کو فرد واحد کہتے ہیں۔ لیڈرز کبھی بھی فرد واحد نہیں ہوتے۔ بہرحال انہوں نے آ کر کہا تھا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے وہ تاریخ رقم کر کے دکھا دی۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں بابر سلیم سواتی جو ہیں، انہوں نے آج الیکشن کروایا، اور بابر سواتی صاحب سپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے۔ انہوں نے پہلے تو رولنگ دی۔ رولنگ میں انہوں نے واضح طور پر سب سے پہلے تو علی امین گنڈا پور صاحب کو وہاں پر تقریر کرنے کا موقع دیا۔ علی امین گنڈا پور نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر ایک بار پھر کہا کہ میں 8 تاریخ کو مستعفی ہو چکا ہوں۔ میرے لیڈر نے مجھے حکم دیا تھا اور میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں نے اس حکم کو بجا لایا ہوں، اور میں 8 تاریخ کو جو اپنا استعفیٰ ہے وہ دے چکا ہوں، اور میں اب مستعفی ہوں، میں چیف منسٹر نہیں ہوں، اور میں یہ اسمبلی کے فلور پر بھی یہ ببانگ دوہل کہتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مسئلہ گورنر کی سوچ میں ہے، میرے دستخطوں میں نہیں ہے، میں استعفیٰ دے چکا ہوں، اس کو منظور کیا جائے اور آج الیکشن کیا جائے۔ 90 ممبرز نے ووٹ دیا ہے، اور 90 ووٹ لے کر جیتا تو ظاہر ہے وہاں پر سہیل آفریدی ہیں۔ 90 ووٹوں کے ساتھ وہ چیف منسٹر بنے ہیں خیبر پختونخوا کے اگلے، لیکن اصل میں 90 ووٹ سے عمران خان جیتے ہیں، اور 0 ووٹ ملا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں۔ تو اگر ہم سکور رکھیں تو عمران خان 90 اور فیلڈ مارشل عاصم منیر 0۔ 0 کا مطلب 0، 0 کا مطلب 0۔ تو یہ آج کا سکور رہا۔ روکنے کی بھرپور کوشش تھی، بھرپور میں یہ کہوں گا کہ حکمت عملی تھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی۔ یہاں اگر میں جنید اکبر اور ان کے ساتھیوں کی ستائش نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ بابر سواتی جو سپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، ان کی بھی میں ستائش نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی۔ میری ان سے کل رات یا پرسوں رات طویل بات چیت ہوئی اسی سلسلے میں، اور ان سے پوچھا میں نے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ان کے پلان ہیں۔ جو کلیئرٹی تھی ان کو اپنے آئینی رول کے مطابق، جو ان کی سوچ تھی کہ کس طریقے سے وہ اس کو کنڈکٹ کریں گے، آئین کیا کہتا ہے، ایک ہی جواب تھا ان کا، جو کتاب کہتی ہے میں نے وہ کرنا ہے۔ میں پاکستان کے آئین کا پابند ہوں، میں کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی اور شخصیت کا پابند نہیں ہوں، میں آئین پاکستان کا پابند ہوں، کیونکہ میں نے اس کا حلف لے رکھا ہے۔ بہت ہی کمال مہارت کے ساتھ آج انہوں نے رولنگ بھی دی۔ پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کو تقریر کرنے دی، پھر رولنگ دی، اور رولنگ دی کہ اب استعفیٰ جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے اور الیکشن ہوگا۔ اور الیکشن کا رزلٹ انہوں نے کس طریقے سے اناؤنس کیا، سنیے۔ جناب لطف الرحمان صاحب ایم پی اے حاصل کردہ ووٹ 0۔ جناب سردار شاہ جہاں یوسف صاحب ایم پی اے حاصل کردہ ووٹ 0۔ جناب ارباب زر خان ایم پی اے حاصل کردہ ووٹ 0۔ اس ایوان کے 3 ممبران ملک سے باہر ہیں، ایک جناب آصف مسعود صاحب، احمد کنڈی صاحب
اور جلال خان جو کہ سی پی اے کانفرنس کے لیے اسمبلی کی نمائندگی کرنے کے لیے جو ہے وہ بارباڈوس میں ہیں. جناب محمد سہیل آفریدی صاحب ایم پی اے پی کے 70 پی کے 70 کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد ہے 90. سن لیا آپ نے. اب یہ تو ہو گیا. اس کے بعد آئے جناب سہیل آفریدی اور انہوں نے ظاہر ہے ابھی حلف تو نہیں لیا لیکن وہ اب منتخب ہو چکے ہیں, انہیں 90 ووٹ مل چکے ہیں. انہوں نے ویسے تو تقریر بہت لمبی چوڑی کی, اس کو ہم شام کے ولاگ میں تفصیل کے ساتھ کور کریں گے, رات کے ولاگ میں. ابھی مین باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں جو انہوں نے کی ہیں تاکہ آپ کو تشنگی نہ رہے کہ یہ جو الیکشن ہوا اور یہ جو ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ لندن پلان میں پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا سے ختم کرنے کا پلان بنایا گیا تھا. اسی پلان کے تحت خیبر پختونخوا میں دہشت گردی واپس لائی گئی تھی. الیکٹڈ چیف منسٹر کہتے ہیں کہ یہاں جان بوجھ کر دہشت گردی واپس لائی گئی تھی تاکہ تحریک انصاف کو یہاں سے ختم کیا جا سکے. انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس میں کہا گیا 14,000 آپریشن ہوئے ہیں. اتنے آپریشنز کے بعد بھی دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہوئی, یہ جواب دیجیے. اگر 14,000 آپریشنز کے بعد بھی دہشت گردی ختم نہیں ہوئی تو اس کا مطلب آپریشن ٹھیک اسٹریٹجی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہاں پر کوئی فوجی آپریشن نہیں ہوں گے. اور بھی بہت ساری باتیں کہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ رات کے ولاگ میں. ایک جو بہت بڑا بیان انہوں نے دیا ہے جس کے لیے میں نے بہت دفعہ کوشش کی, پچھلی حکومت میں بھی بہت دفعہ یہ ریکویسٹ کی, پورا ایک آپ یہ کہیے کہ وے فارورڈ بنا کے دیا. یہ بہت امپورٹنٹ تھا ہمارے لیے کہ جو ریڈیو پاکستان وہاں جلایا گیا اس کی آزادانہ تحقیقات ہوں. لیکن وہ بدقسمتی سے پہلے جوڈیشل کمیشن بنانے کی کوشش کی گئی, آگے سے ہائی کورٹ نے پشاور نے ریجیکٹ کر دیا, لیکن اس کے بعد کوئی کوشش نہیں کی گئی. اور آج نئے آنے والے چیف منسٹر نے پہلے دن ہی یہ اناؤنس کیا ہے کہ 9 مئی کو پشاور میں ریڈیو پاکستان کی عمارت جلانے کے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کروانے کا اعلان کرتا ہوں. اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کہیں عمران خان صاحب سے اپنے عشق کے بارے میں, اور بہت ساری تقریر کے اندر دمنگ قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں, وہ رات کو کور کریں گے. لیکن فی الحال بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھی ممبر یہ توڑنے سے قاصر رہے. اس کو کہتے ہیں عوامی پاور, اس کو کہتے ہیں جمہوریت کی پاور. 92 جو لوگ ہیں 92 ممبر 92 ممبرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پی اسمبلی میں. ایک اسپیکر ہے تو 91 رہ گئے 91, اور ایک ہمارے ممبر جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں. تو اس طرح 90 ممبر موجود تھے ووٹ ڈالنے کے لیے. 90 کے 90 نے 100% جو ووٹ دیا ہے وہ سہیل آفریدی کو دیا ہے. اور آج سہیل آفریدی جو فاٹا ایکس فاٹا اور آج تو کے پی میں شامل ہے, ظاہر ہے خیبر پختونخوا کی جو خیبر ایجنسی ہے اس میں سے وہاں سے وہ بلانگ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ یونین کے لیڈر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف میں ISF کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. وہ آج 90 ووٹ لے کر تحریک انصاف کے چیف منسٹر منتخب ہو گئے ہیں.